موضوع اتنا عظیم الشان ہے، اتنا عالی مرتبت ہے کہ اس کے لیے ایک مختصر مجلس، مختصر محفل وہ بھی ناکافی، اور تذکرہ جن عظیم الشان شخصیات کا ہے اور ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا ہے، وہ پوری ایک لمبی طویل واقعات کی فہرست ہے، تفصیل ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعات پیش آئے کیوں اور ان سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تاریخ ہو، چاہے کسی صحابی کی ہو، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد پھر جتنے بھی تابعین، تابعین، اولیاء کرام ہم اب تک کے سلسلے کے ہیں، ان تمام حضرات کی تاریخ وہ تو شہادتوں سے، قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر ایک صحابی اور ہر تابعی اس کے ساتھ اسلام کی جو قربانیاں ہیں، دین کے خاطر جو ایک وابستگی ہے، وہ عظیم الشان، ہم سب کے لیے راہ ہدایت ہے، ہم سب کے لیے رہنما ہے۔ لیکن خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا کربلا کا، اور صحابی بھی وہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی چہیتے نواسے، انتہائی محبوب نواسے، کہ جن کی محبت کی مثالیں اور جن کے محبت کے تذکرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ احادیث کی کتابوں میں بہت کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو والہانہ محبت تھی اپنے ان نواسوں سے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ واقعات جو پیش آئے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ جس کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور دوسرے صحابہ کرام نے بھی اعتراض کیا، جو میرے سے پیش اور مقرر صاحب بھی ارشاد فرما رہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب تک خلافت راشدہ چل رہی تھی خلافت کے ساتھ، آپ نے اس خلافت راشدہ کو ملوکیت کے ساتھ جوڑ دیا، وراثت کے ساتھ جوڑ دیا۔ ان حضرات نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب لوگوں نے آ کر، خوشامدی لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ حضرت آپ کی وفات اگر ہو گئی تو آپ اپنے لیے کسی کو اپنا نائب مقرر کر دیں، اور 40 حضرات کا وقت ایک مختلف علاقوں سے کوفہ کے لوگوں کا آیا، انہوں نے آ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت کے لیے سب سے بہترین شخص جو ہیں وہ یزید ہے، ان کو جو مہارت ہے، ان کو جو نظر ہے، وہ کسی اور کو نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے شروع میں تو اس کا انکار کیا، بعد میں وہ دیانتاً یہ سمجھتے تھے کہ واقعتاً یہ اس منصب کے اہل ہیں، انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے بیٹے کو خلافت کے لیے مقرر فرمایا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ حاضر اور انہوں نے صحابہ کرام سے ملاقاتیں کی، خاص طور پہ حضرت عبداللہ بن عمر سے، حضرت عبداللہ بن زبیر سے، عبد الرحمن ابن ابی بکر سے اور دوسرے حضرات سے ملاقاتیں کی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے وہی 3 اصول رکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اصول سے ہمیں سامنے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خلافت کے لیے کسی کا نام نہیں پیش فرمایا، لیکن اپنے انداز سے آپ نے یہ تعبیر ظاہر فرما دیا تھا کہ اگر کوئی میرے بعد خلافت کے قابل ہوں گے یا خلافت کے لیے ہوگا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ نام تو نہیں لیا تھا لیکن طرز عمل سے ظاہر ہوتا تھا، اور فیصلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رائے عامہ پہ چھوڑ دیا تھا۔ دوسرا طریقہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک نام پیش کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کہ آپ ان کو میرے بعد ان کو خلیفہ بنا لیں، تو ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے عامہ پہ چھوڑا، لیکن ساری دنیا جانتی تھی کہ سب سے زیادہ اہل کون ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور آپ کی منشا بھی انہی کی ظاہر ہوتی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نام اپنے بعد نام پیش کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، ان کو خلیفہ ثانی مقرر کیا۔ تیسرا طرز عمل، تیسرا طریقہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تھا کہ انہوں نے 6 افراد پر مشتمل ایک شورا بنا۔ تو یہ 3 طریقے سامنے آئے ان حضرات صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہ مجمعین، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے فرمایا کہ ہم یہی 3 طریقے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یا تو رائے عامہ پر چھوڑ دیں خلافت کا معاملہ، یا آپ کوئی ایک ایسا نام پیش کر دیں جو کہ جس پر سب کا اتفاق ہو جائے، کوئی اختلاف نہ ہو، یا آپ کوئی شورا بنا دیں۔ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ لوگ چونکہ شام کے اور عراق کے لوگ اتفاق کر چکے ہیں یزید کی خلافت پر، لہٰذا اس معاملے کو الجھایا نہ جائے، یہ کام کر لیا جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سارے واقعات کے بعد پھر لمبے واقعات چلے، یہاں تک کہ معاملہ یہ پیش آیا کہ ان صحابہ کرام نے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، ان حضرات نے
ہجرت کی اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور وہ سلسلہ لمبا سلسلہ سامنے آیا جی یہاں جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ رہا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس سفر کے لیے روانہ ہو رہے تھے، جی تو صحابہ کرام کی بڑی جماعت نے، بڑی بھاری اکثریت نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس اقدام سے روکا کہ آپ سفر مت کریں، دو وجہ سے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ آپ کے ساتھ کہیں لوگ وعدہ خلافی نہ کریں، اور جن لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے ہو سکتا ہے کہ کل وہ آپ کو دھوکہ دیں، کیونکہ ان کا دھوکہ پہلے بھی ثابت ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ دھوکہ دیں اور آپ کو نقصان پیش آئے۔ اور دوسرا اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی مسئلہ ہو۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس مقصد کے لیے نکلے، اس مقصد میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ جی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کس مقصد کے لیے نکلے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس مقصد کے لیے نکلے کہ جیسا کہ روایات میں لکھا، کتابوں کے اندر لکھا ہوا کہ ظلم و جبر کا ایک طوفان تھا، اور اتنا بڑا خدا سے نہ ڈرنے والے لوگوں کا ایک جم وسیع نظر آیا، جو اقتدار کی حویث میں نظر آیا، طرح طرح کی منمانیاں اس کے اندر کرتے تھے، ظلم و جور اور فسق و فجور کا ہی دور دورہ تھا۔ پھر جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں خطبہ دیا، جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خطبات لکھے جب کربلا میں وہ تھے، پہلے خطبہ دیا، پھر دوسرا خطبہ دیا، تیسرا خطبہ دیا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی اور بدعات پھیلائی جا رہی ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے کوشش کرو۔ یہ خطبہ دیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، دنیا کو یہ بتایا۔ لوگوں نے جو چونکہ پروپیگنڈا بھی طرح طرح کا تھا اور حالات بھی اختلافات کے تھے، تو لوگوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ یہ اپنے اقتدار کے لیے جا رہے ہیں، ان کو اپنے اقتدار ہے، اور ان کو اور لوگوں کی نظریں، چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد لوگوں کی نظریں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگی ہوئی تھیں، تو لوگوں کو یہ تھا کہ شاید یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اسی لیے جا رہے ہوں گے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جگہ جگہ اپنے تمام خطبات میں اس بات کو واضح کیا کہ میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں، میرا بنیادی مقصد ظلم کا خاتمہ، فسق و فجور کا خاتمہ، اور جو سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹائی جا رہی ہیں ان کا خاتمہ، اس کے لیے میں نکل رہا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ موت میں کسی جوان کے لیے کوئی عار نہیں ہے جبکہ اس کی نیت خیر اور مسلمان ہو کر وہ جہاد کر رہا ہو۔ تو یہ اسوہ حسینی یہ ہے، درس یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پورے واقعے کہ در حقیقت محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، محبت ایمان کی، محبت دین کی، یہ تو در حقیقت ایک جز تھا ان کے جسم کا، ان کی جان کا، جو اہل بیت اطہار ہے، ان کا جزو ایمان۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ وہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، بدعات کے خلاف کھڑے ہونا، اور جب کہ سنتیں مٹ رہی ہوں اس کے خلاف کھڑے ہو کر ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونا، سینہ سپر ہونا، یہ در حقیقت ان اہل بیت اطہار کی سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ یہ اصل بات ہے جو آج ہمیں بھی درس دیتا ہے۔ دوسرا درس ہمیں ان واقعات سے، دو بنیادی طور پر درس تو بہت سارے، ایک ایک چیز میں درس ہے، عبرت ہے، ایک ایک بات میں عبرت اور سبق ہے۔ پہلا سبق یہ ملا کہ جب کبھی ہم یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹ رہی ہیں، ظلم بڑھ رہا ہے، فسق و فجور بڑھ رہا ہے، اور اس کے اندر حکمران مبتلا ہے، اس کے اندر اہل اقتدار مبتلا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کو اپنے انداز میں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں بہت سارے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی مشورے دیے کہ آپ نہ نکلیں، اور انہوں نے فرمایا کہ میں کیوں نہ نکلوں، میرے پاس تو کوفہ والوں کے اتنے خطوط ہیں، شروع میں 150 تھے، بعد میں 900 تک اس کی تعداد پہنچی، راستے میں لوگ آ کر ملے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو آ کر کہا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو آ کر کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے وہ سارے خطوط ان کو نکال کر دکھایا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ لوگوں کی مدد کو پہنچنا ان موقع کے اوپر یہ ہے اہل ایمان کا طریقہ۔ www.darsequran.com